والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف پہلو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم شجاعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ انہی خوبیوں میں سے آپ کے پاس ایک خوبی شجاعت کی بھی تھی۔ اگر انسان ڈرپوک ہو تو اس کی شخصیت جو ہے وہ نکھر کے سامنے نہیں آتی، لیکن جو آدمی بہادر ہوتا ہے اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ بچپن سے ہی آپ بہادر تھے۔ آپ کے والد آپ کو بدھ خانے میں لے گئے، ابھی 4 سال کی عمر تھی، تو آپ نے پتھر مار کے بدھ کو ہی پاش پاش کر دیا اور سنت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے ادا فرمایا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بدھ کا چورا چورا کر دیا تھا، بالکل اسی طرح ابو بکر صدیق نے بھی پتھر مار کر بدھ کو توڑ دیا تھا۔ اور جب بڑے ہوئے، اسلام لائے، اور اس وقت لوگ اپنا ایمان کو چھپاتے تھے، ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا ہے۔ اب صحن کعبہ کے اندر موجود تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ تو پھر کیوں نہ ہم اسلام کی تبلیغ سر عام کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر ابھی وہ وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی علل اعلان کریں گے۔ لیکن صدیق اکبر اس اصرار کرنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کی۔ اس لیے بتا چکے ہم پہلے درس کے اندر، آپ مبلغ اسلام بھی ہیں، اسلام کے پہلے مبلغ بھی ہیں۔ جب آپ نے توحید کا اعلان کیا، کفار آپ پہ ٹوٹ پڑے، آپ کو مارا، لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب آنکھ کھلی، جنبش ہوئی لبوں پر، تو سب سے پہلے آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، کہا کہ میرے حضور کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں۔ اور پھر آپ اپنی والدہ کے، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، میں تفصیلات کے اندر نہیں جا رہا، اپنی والدہ کے ساتھ آپ گئے اور پھر جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور ابو بکر کو گلے سے لگایا اور دعائیں دی، کہ ابو بکر وہ ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اسلام کی پرواہ کی ہے۔ اور پھر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ماں ہے، بڑی شفیق و مہربان ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ بھی اسلام قبول کر لے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی، آپ کی والدہ بھی ایمان لے آئی۔ اور اس سے بڑھ کر آگے دیکھیے، اب صحن کعبہ میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور کافروں نے آپ کو گھیر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہ تھی، اور کسی نے آ کے خبر دی، ابو بکر ان کافروں نے تیرے دوست کو گھیر لیا ہے۔ نہیں، پاک علیہ السلام کو کوئی یہاں سے دھکا دیتا ہے، کوئی وہاں سے دھکا دے رہا ہے۔ تو صدیق اکبر کو جب جا کے خبر دی نا، تیرے دوست کے ساتھ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ نے بلا کسی تعامل کے فوراً اٹھے چل دیے۔ یہ نہیں کہا میں ذرا اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلاؤں، کچھ لوگ بندے جمع کروں پھر جاؤں۔ اگر آپ کے دوست کا کسی جھگڑا ہو جائے، بولی تنہا نہیں جاتے، آپ بندے جمع کرتے ہیں، اسلحہ ساتھ لیں، بندے ساتھ ہوں، طاقتور لوگ ہوں، تاکہ اس سے لڑیں۔ لیکن صدیق اکبر نے یہ سا کوئی کام نہیں کیا، یہاں سن کے چل دیے، اور ان کافروں کو کسی کو یہاں سے پھینکا، کسی کو وہاں سے پھینکا۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ان چادر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالی ہوئی تھی، کھینچ رہے تھے، ابو بکر صدیق نے بازو سے پکڑ کے اس کو پھینکا
اور فرمایا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف اس یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، اور وہ اس بات میں سچا بھی ہے اور اپنے رب کی روشن آیتیں بھی لے کر آیا ہے۔ یہ تھی شجاعت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرات محترم، کون کتنا بڑا ہے اس کی ہم فیلڈ والا بتائے گا۔ میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر کوئی کتنا بڑا انجینئر ہے، کوئی انجینئر بتائے گا، عام آدمی نہیں بتا سکتا۔ کوئی کتنا بڑا ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر بتائے گا کتنا بڑا ڈاکٹر ہے۔ کوئی کتنا بڑا عالم ہے تو ایک عالم ہی بتائے گا بہت بڑے عالم ہیں۔ اسی طرح کوئی بہادر ہی بتائے گا کتنا بڑا بہادر ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے اور فرماتے جب جنگ بدر ہوئی نا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان تیار کیا جہاں حضور تشریف فرما ہو۔ ایک کمرہ سا چھوٹا سا بنایا اور ہم یہ سوچ رہے تھے اب اس میں پیرا کون دے گا، کیونکہ اگر کفار آ گئے تو حضور کی حفاظت کون کرے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ علی مرتضیٰ شیر خدا جس نے خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا تھا، وہ محرب کے ساتھ جب آپ کا مقابلہ ہوا نا، وہ محرب جو 300 پر یا سینکڑوں اور ہزاروں پہ اکیلا ہی بھاری تھا، آپ نے ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں کیا ہوا، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو باہر نکالا اور آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیرا میں دوں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کوئی جرت نہ کر سکا، اگر کوئی بہادر تھا تو ہم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی بہادر تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک بہادر کہہ رہا ہے۔ تو یہ آپ کی شجاعت کا عالم تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔